سادھی نہیں بلکہ چالاک دماغ والی عورت بنے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں یہ سکھا دیتی ہے کہ صرف نرم دل اور اچھی عورت ہونا کافی نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ سمجھدار اور معاملہ فہم بننا بھی ضروری ہے۔ ایک سمجھدار عورت جانتی ہے کہ ہر بات کا جواب دینا، ہر کسی کو خوش رکھنا اور ہر غلط فہمی کی وضاحت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتی ہیں، غصے میں فوراً فیصلہ نہیں کرتی اور کسی کی ایک بات کو اپنی پوری زندگی پر حاوی نہیں ہونے دیتی۔ وہ ہر شخص کو اپنی ذاتی زندگی میں جگہ نہیں دیتی اور لوگوں کو ان کی باتوں سے زیادہ ان کے عمل سے پہچانتی ہیں۔ وہ دوسروں کی مدد اور محبت ضرور کرتی ہیں، لیکن اپنی عزت، سکون اور وقت کو بالکل نظر انداز نہیں کرتی۔ وہ جانتی ہے کہ ہر رشتہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف ہمیں کوئی اہم سبق سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے وہ ہر جانے والے کو روکنے کی کوشش نہیں کرتی اور نہ ہی ہر شخص کے سامنے خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنی توانائی ضائع کرتی ہے۔ وہ اپنی بات، اپنی حدود اور اپنی ذاتی زندگی کی حفاظت کرنا جانتی ہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہر بات ہر انسان کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ وہ نرم دل ضرور ہوتی ہیں، لیکن اتنی بھی نہیں کہ لوگ بار بار اس کی اچھائی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ اصل سمجھداری دوسروں کو قابو کرنا نہیں بلکہ اپنی جذبات، اپنی زبان، اپنے فیصلوں اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے سنبھالنا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں بہت خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے سمجھدار عورت کی، وہ عادتیں، وہ طریقے جو اپنائے گی، وہ جو اسے دوسروں سے مختلف بناتی ہیں۔ یہ وہ طریقے ہیں جو نہ صرف لوگوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ اپنے جذبات، اپنی عزت اور اپنی زندگی کے فیصلوں کو بہتر طریقے سے سنبھالنا بھی سکھاتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ ایک نرم دل عورت ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار اور معاملہ فہم بھی بنیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ فرسٹ پوائنٹ، ہر کسی کے لیے ہر وقت دستیاب نہ رہیں۔ ایک سمجھدار اور چالاک عورت یہ سیکھ لیتی ہے کہ ہر شخص کا مسئلہ سننا اور ہر کسی کی پریشانی اپنے دل پر لے لینا ضروری نہیں۔ اگر آپ ہر وقت سب کے لیے موجود رہے گی تو لوگ آہستہ آہستہ آپ کے وقت اور جذبات کو معمولی سمجھنے لگیں گے۔ اسی لیے اپنے قریب صرف ان لوگوں کو رکھیں جو آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کی حدود کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بار بار آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھائے تو اس سے تھوڑا فاصلہ رکھنا خود غرضی نہیں بلکہ اپنی عزت ہے، اپنی حفاظت ہے۔ آپ ہر شخص کی زندگی ٹھیک کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اپنی ہر تکلیف جو ہے وہ ہر کسی کو نہ بتائیں۔ زندگی میں ہم پریشان ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کسی کے سامنے بیٹھ کر سب کچھ کہہ دے، لیکن سمجھدار عورت جانتی ہے کہ ہر سننے والا ہمدرد نہیں ہوتا۔ اپنی ذاتی پریشانی صرف ایسے انسان سے شیئر کرے جس پر آپ واقعی بھروسہ کرتی ہیں، جو آپ کی بات کو بعد میں آپ کے خلاف استعمال نہ کرے۔ ہر جگہ اپنے آنسو اور اپنی کمزوریاں دکھانے کی بجائے پہلے یہ دیکھیں کہ سامنے والا آپ کے لیے محفوظ انسان ہے بھی یا نہیں۔ مضبوط ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کبھی روئی ہی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ جانتی ہو کہ اپنے آنسو کس کے سامنے بہانے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، اکیلا رہنے سے نہ گھبرائیں۔ سمجھدار عورت کو ہر وقت لوگوں کے درمیان رہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی وہ اپنے لیے وقت نکالتی ہیں، خاموشی سے بھی بیٹھتی ہیں، سوچتی ہیں کہ میری زندگی کہاں جا رہی ہے، مجھے کیا چاہیے اور میرے لیے کیا بہتر ہے۔ اکیلے وقت گزارنے سے انسان کو اپنے فیصلے خود کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ پھر آپ صرف اسی لیے کسی رشتے یا دوستی میں نہیں رہے کہ آپ کو تنہا ہونے کا ڈر ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے اسی لیے رہتی ہیں کیونکہ وہ واقعی آپ کی زندگی میں اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، اپنی کمزوریوں کو پہچانیں اور ان پر کام کریں۔ ایک سمجھدار عورت دوسروں کی غلطیوں کو نہیں دیکھتی، وہ اپنے اندر بھی جھانکتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سی بات اسے فوراً غصہ دلاتی ہے، کون سی بات اسے توڑ دیتی ہے اور کون سا خوف اسے آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ پھر وہ دوسروں کو بدلنے کی بجائے پہلے خود کو مضبوط بنانے پر کام کرتی ہیں۔ اگر اسے غصہ جلد آتا ہے تو وہ اپنے ردعمل کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر اسے لوگوں کی رائے بہت متاثر کرتی ہے تو وہ اپنے اعتماد پر کام کرتی ہیں، کیونکہ اپنی کمزوری کو پہچان لینا ہی
اسے طاقت میں بدلنے کا پہلا قدم ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، اپنی عزت کے لیے ہر جگہ خود کو ثابت نہ کرے۔ ایک سمجھدار عورت کو ہر دعوت، ہر محفل اور ہر گروپ کا حصہ بنانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اگر کہیں آپ کی عزت نہیں ہو رہی تو صرف شامل ہونے کے لیے خود کو وہاں بار بار لے جانا ضروری نہیں۔ اپنی جگہ بنانا اچھی بات ہے، لیکن اپنی عزت کی قیمت پر جگہ بنانا بالکل ضروری ہے۔ جہاں آپ کی قدر ہوگی وہاں آپ کو بار بار اپنی اہمیت ثابت نہیں کرنی پڑے گی۔ اسی لیے ہر جگہ خود کو منوانے کی بجائے اپنے کردار اور اپنے کام کو بولنے دیں۔ پوائنٹ نمبر 6، اپنے ہر منصوبے سب کو نہ بتائیں۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے سب کو بتانا ضروری نہیں کہ آپ کیا کرنے والی ہیں۔ بعض اوقات خاموشی سے کام کرنا باتیں کرنے سے زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی نیا ہنر سیکھ رہی ہیں، گھر سے کوئی کام شروع کرنا چاہتی ہیں یا اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانا چاہتی ہیں تو پہلے کام کریں، پھر نتیجہ سامنے آنے دیں۔ کیونکہ ہر شخص آپ کے خواب کو آپ کی طرح نہیں دیکھتا۔ کچھ لوگ حوصلہ دیں گے، کچھ مذاق اڑائیں گے اور کچھ بلا وجہ رائے دیں گے۔ اسی لیے اپنے ہر منصوبے کو ہر شخص کے سامنے کھول کر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، اپنی مالی خود مختاری کے بارے میں سوچیں۔ ایک سمجھدار عورت رشتوں کی اہمیت کو سمجھتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی جانتی ہے کہ اپنے پیسوں کے معاملے میں بنیادی سمجھ اور کچھ اپنی بچت ہونا بہت ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ بہت زیادہ کمائیں، وہ گھر بیٹھے کوئی چھوٹا کام، آن لائن بزنس کر سکتی ہے، اپنی قابلیت کے مطابق آمدنی کا ذریعہ بنا سکتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے اپنے پیسوں کا حساب معلوم ہو، کچھ بچت ہو اور وہ مالی فیصلوں کو سمجھتی ہو۔ مالی طور پر مضبوط ہونا صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ اپنے مستقبل کے لیے خود کو تیار رکھنا بھی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، لوگوں کی باتوں سے زیادہ ان کے عمل کو دیکھیں۔ ایک چالاک اور سمجھدار عورت صرف خوبصورت الفاظ سے متاثر نہیں ہوتی۔ کوئی آپ کی بہت تعریف کرے تو وہ فوراً اسے اپنا نہیں سمجھ لیتی، بلکہ وقت کے ساتھ اس کے رویے کو دیکھتی ہے۔ کیونکہ انسان جو کہتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، لیکن اس کا مسلسل رویہ بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ جو شخص آپ کے غیر موجودگی میں بھی آپ کی عزت کرے، آپ کے حدود کا خیال رکھے اور مشکل وقت میں اپنے رویے سے ساتھ دے، ایسے انسان کی قدر کرنی چاہیے۔ لوگوں کو پہچاننے میں جلدی نہ کریں، وقت کو اپنا کام کرنے دیں۔ تو میری پیاری بہنوں، سمجھداری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سخت دل بن جائیں، بلکہ یہ ہے کہ محبت کے ساتھ اپنی عزت، سکون اور حدود کی حفاظت کرنا سیکھیں۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، اور دعاؤں میں بہت یاد رکھیے اور خدا حافظ۔